محرم الحرام شریف کے یہ آخری ایام میں ہم تمام موجود ہیں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور اسلامی تعلیم اور پیغامات کے حوالے سے اور دینی مزاج اور دینی تعلیم اور ہدایات اور رضا الہی کو سمجھنے اور لینے کے حوالے سے یہ مہینہ خود ایک بہت بڑا مبلغ ہے۔ اس مہینے کے اندر بے شمار ایسے حالات، واقعات، تاریخی تسلسل ہے جس کو سن کر پڑھ کر ان واقعات کے قریب آ کر ہمارے اندر ایمان کی ایک چاشنی بیدار ہو جاتی ہے، اور جو پاؤں صراط مستقیم سے ہمارے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ان واقعات، ان لمحات اور ان مقامات کی طرف توجہ کرنے سے مومنین کے قدم دوبارہ صراط مستقیم پر جمتے ہیں۔ محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے تو یہ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام سے ہی ہوتی ہے۔ 1440 ہجری ہم سے رخصت ہوئی، اور اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 1441 ہجری کی ابتدا ہو گئی، یعنی اسلامی سالوں کے اعتبار سے یہ نیا سال 1441 ہجری کا شروع ہو گیا۔ اس پر اگر آپ توجہ کریں تو یہ مہینہ جہاں اسلامی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے ابتدائی طور پر، تو پہلے صرف یاد دہانی کے لیے چند عظیم ہستیوں کا ذکر خلاصے کے طور پر ان کی یادوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بندے کو اپنے نظریے پر جمنے کے لیے اپنے منشور، اپنی تنظیم، اپنے نظم کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے بڑی مشہور آیت کریمہ سورہ ہود کی اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کی استقامت اور خواہشات، برے خیالات، کفر کی الغار کے مقابلے میں دلوں کا اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا اور مستقیم رہنا، سب سے بڑی دولت استقامت مل جانا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ استقامت سب سے بڑی نعمت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر دنیا میں آنے والی جیسی آفات اور خواہشات اس وقتی دور میں اور اس فانی دنیا کے اندر پیدا ہوتی رہی، لیکن وہ حالات، وہ مخالف سمت چلنے والی باد صبا ان کے پائے استقامت کو ہلا نہ سکی، تو یہ استقامت جو اصل عزت ہے یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ان سنگلاخ واقعات میں اور ان عجیب معاملات کے اندر کہ جس وقت سارے دشمن مجتمع ہو کر طریقے کے ذریعے اسلام کو اور بانی اسلام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹوں کو کھڑے کر رہے تھے، تو اللہ نے استقامت کے لیے کہ گھبرائیے گا نہیں، ان قریب منزل آپ ہی کے قریب ہوگی، اور مومن کی منزل جو ہے وہ قبر و آخرت ہے۔ تو اس تلقین کے لیے مؤثر چیز کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ عقیدت دلوں کے اندر اتر جائے اور بندہ پھر کسی بھی حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن مجید میں آپ پر کثرت کے ساتھ انبیاء کے واقعات، ان کے قصص، ان کے حالات کو ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو استقامت ملے۔ یہاں سے یہ قاعدہ نکلا کہ اپنے آپ کو اسلام پر جمع کر رکھنا اور دین پر قائم رکھنے کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ دیگر اور قواعد، دیگر اور تعلیمات، دیگر اور وظائف، دیگر اور احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے خود کو ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ آشنا کرنا
ان عظیم ہستی جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور جو اسلام کا معیار اور اسلام کی علامت کہلائے، ان کے زندگی کے صبر و غم، ان کے زندگی کے پریشان اور راحت کے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے منزل کا رخ متعین کرنا، جس طرح کہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، قرآن کریم دیکھیے پورے کتاب ہدایت ہے، اور اس میں تقریباً 70% سے زیادہ حصہ انبیاء اور ان کی قوموں کے ذکر کا ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ احکامات اور شریعت کا ہے۔ تو یہ 70 یا 60% کے قریب کا حصہ جو ان انبیاء کے واقعات اور ان کے ذکر کا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل حق کے لیے ایک بہت بڑے رہنما اصول موجود ہے۔ اور یہ قرآن کی کریم کی آیت نے واضح کر دیا کہ ہم نے قصے اس لیے اتارے تھے تاکہ حبیب آپ کے پاؤں کو ہم استقامت دیں، آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ تو حضور علیہ السلام کی تربیت اللہ جو فرماتا ہے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کی تربیت میں سب سے بڑی تربیت کا جو حصہ اور اصول قرار دیا ہے وہ انبیاء کرام اور صالحین کے اذکار ہیں، ان کے ذکر ہے اور ان کے مناقب ہے۔ اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنا حصہ اس آیت سے لینا چاہیں گے، اور ہدایت کا یہ حصہ اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں کوشاں ہوں گے۔ اب آپ محرم الحرام کو دیکھیں، محرم الحرام کو اگر اسی آیت کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم اس سے اپنا کیا حصہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی گلی کوچے کھلیان بازار میں ان کی یادیں ہمیں اسلام کی طرف رکھے، ان کی یادیں، ان کے خیالات، ان کے واقعات ہمارے اندر جرت پیدا کرے کہ ہم گناہ کے کام، فسق کے کام، بدکاری کے کام سے دور ہو کر، اور ان کی یادیں ہمارے اندر یہ شوق پیدا کرے کہ گناہ ہمارے لیے لذت کا باعث نہ بنے، بلکہ اللہ کی راہ میں اگر تکلیف بھی آ جائے تو اس پر صبر کرنا اور شکر کرنا ہمارے لیے باعث راحت بنے۔ محرم الحرام کا میرے دوستو بزرگوں اگر ہم تھوڑا سا ایک تجزیہ کریں اختصار کے ساتھ، تو اس کی پہلی تاریخ جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کا یہ پہلا سال ہے، 1441 ہجری۔ الحمدللہ اللہ اس سال کو مسلمانوں کے لیے عافیت والا بنائے، شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ پر ضربت لگی اور آپ پر فیروز لولو نے حملہ کیا، اس میں اختلاف ہے۔ ہاں علماء نے یہ ضرور کہا کہ ٹھیک اس سے 2 یا 3 دن پہلے مسجد نبوی شریف میں ابو لولو فیروز نامی اس ناہنگار شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ضرب لگائی، اور اس ضرب کی بنا پر 2 سے 3 دن تک آپ اس زخم میں مزمحل رہے۔ لیکن یہ اہل سنت کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ اتوار کا دن تھا اور 24 ہجری تھی، اتوار کا دن 24 ہجری، حضرت ایک محرم الحرام یعنی پہلی محرم الحرام، اس میں تمام مورخ متفق ہیں اور تمام اصول متفق ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر شریف میں جو رکھا گیا ہے وہ ایک محرم الحرام تھا۔ اب آپ پر وار کب ہوا یہ تمام چیزیں اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل متفق بات ہے کہ آپ کو قبر شریف کے اندر ایک محرم الحرام کو رکھا گیا۔ اسی لیے اہل محبت آپ کے مناقب، آپ کے ذکر کو ایک محرم کو منعقد کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہو چکا ہے، تو یہ باتیں ہمیں بازگشت ہمیں نظر آتی ہے، نوجوان بڑے تشویش کا شکار ہوتے ہیں، وہ اکثر ٹیلی فون اور میسیجز کے ذریعے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا کہ ایک محرم کو آپ نے کیوں ذکر کیا حضرت عمر کا؟ تو میں نے کہا کیوں ذکر کیا؟ سارے 12 مہینے حضرت عمر کے ہیں اللہ والوں کے، یہ کیا سوال ہے کہ کیوں کیا؟ ایسا نہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے حوالے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں رسوخ سے عرض کرتا ہوں، البدایہ دیکھ لیجئے، طبقات ابن سعد دیکھ لیجئے، مسلم تواریخ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک محرم الحرام میں تو یہ بات متفق ہے کہ ایک محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر شریف میں رکھا گیا، اور وہ اتوار کا دن تھا، 24 ہجری تھی۔ اسی کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ اس سے چند سالوں بعد اگر آ جائیں اور سن 60 ہجری کے اندر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں، 60 اور 61 ہجری کے اندر اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ 2 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کربلا شریف میں آ جاتے ہیں، 9 تک آپ کا یزیدیوں کے ساتھ مذاکرہ ہوتا ہے، اور 10 کو پھر وہ
قیامت صغریٰ کا منظر ہے کہ جس میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اپنے عہد پر اور اپنے اخلاق اور اپنے رویے اور اپنے صبر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جان آفرین کے حوالے کرتے ہیں، اور کیا عجیب درس دے جاتے ہیں کہ برچیاں اور تلواروں سے وار یزیدی فوج کر رہی ہوتی ہے، لیکن حضرت امام علی مقام ان کے کلمے کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی داڑھیوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی پگڑیوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی نمازوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے تلاوت قرآن کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پہل نہیں فرماتے ہیں بلکہ صبر کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو بندوق کے ذریعے اپنے پیٹ پر چلا رہے ہیں، کوئی بڑی بندوق کے ذریعے اپنے پیٹ پر گولی چلا رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق اہل بیت ہوں، کوئی تلوار اپنے سر پر مار رہا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر ان پر چیرا لگوا رہا ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ تلواروں سے وار یزیدیوں سے نے کیا تھا، اور اہل کربلا اور اصحاب اہل بیت نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو یہ جزا فغا اور یہ عجیب قسم کی حرکتیں کہ کیچڑ کو اپنے منہ پر مل لینا، گریبانوں کو پھاڑ لینا، پھر اس میں بہانہ بنا کر صحابہ پر تبرہ کرنا، تو یہ جو طریقہ ہے یہ صبر سے اور استقامت کے خلاف ہے۔ کربلا کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اب یہ 10 کی تاریخ جیسی ختم ہوتی ہے تو اس کے آپ چند سال بعد آ جائیں، 94 ہجری میں اگر آپ داخل ہو جائیں تو میں ایک تاریخ کا تجزیہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، تو 94 ہجری 94 ہجری میں 18 محرم الحرام کو سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ کیونکہ آج محرم الحرام کے یا اواخر تاریخ چل رہے ہیں تو ہم تاریخوں کا ایک تجزیہ دوبارہ اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کر رہے ہیں، تاکہ اب تک اگر کسی نے مطالعہ نہیں کیا تو وہ جمعے کے بعد یا رات کو وقت کر کے، اب تو مطالعہ بہت آسان ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے، آپ کا نیٹ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ براہ راست کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں، لائبریریوں کی حاجت بھی نہیں رہی ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے کسی اور چیز میں۔ تو یہ جو ہمارے پاس دور کی سہولت ہے اس کو ہم فائدے میں لائیں اور اپنے ایمان، اپنے ایقان، اپنے علم کو مضبوط کرنے کے لیے اسے ملحوظ خاطر رکھیں۔ نوجوان گلی کوچوں میں کناروں میں بیٹھ کر اس موبائل کے ذریعے خرافات کے بجائے ان چیزوں کی طرف آئے جو صحت بخش، نفع بخش اور ایمان اور ایقان اور انسان کی طمانینت اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن احادیث شریف ہے۔ اور یہ صرف میں عنوان نوجوانوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس کا مطالعہ آپ ضرور کریں، اس سے بے بہا فائدے آپ کو بالکل ہی ایسی تسکین ہوگی جس طرح کوئی شہد کو چاٹ لے تو اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ مٹھاس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو 94 ہجری حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا وصال ہے۔ آپ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ ضرور موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام کے تینوں شہزادوں کا نام علی تھا، بڑے کا نام اکبر کے رکھ دیا گیا، اور منجلے کا نام اوسط رکھ دیا گیا، اور چھوٹے کا نام اصغر رکھ دیا گیا۔ اسی لیے علی اوسط جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ بہت عظیم ہستی تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ حسینی سادات کا سلسلہ آپ ہی کی ذات گرامی سے چلا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کا نام علی ہے، علی آپ کے والد کا نام حسین اور ان کے والد کا نام علی، تو علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ سید السجاد کے نام سے مشہور ہیں۔ سجاد یہ سجدہ کر، ساجد کے معنی سے مبالغہ ہے، کثرت سجدہ کرنے والے، کثرت عبادت گزار، اور زین العابدین یعنی عابدین عبادت گزار جو لوگ ہیں، زین ان کا فخر، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، یہ آپ کا لقب ہوا، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، زین العابدین۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے اور آپ کا نام علی ہے۔ امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمت نے جو اسماء الرجال اور تاریخ میں افراد اور اشخاص کی بائیوگرافی کو بالکل کلیئر کر کے امت کے سامنے دستخط کر کے دینا کہ جب وہ کسی شخصیت کو ویریفائی کر دیتے ہیں تو آنے والی امت پھر اس پر جرا نہیں کرتی اور اس کو بالکل آنکھ بند کر کے قبول کرتی ہے، یعنی اتنے بڑے اتنے حساس شعبے کے وہ امام ہیں۔ امام ذہبی علیہ رحمت 7ویں صدی ہجری کے وہ محدث ہیں۔ آپ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ حدیث کے جو راوی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، پھر اس نے کسی صحابی سے سنا، پورا دین اس چین کے ذریعے، اس کڑی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت حساس علم ہے، کیونکہ دین، ہم حدیث کو دین کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شریعت کی 4 دلیل ہیں،
قرآن و سنت اجماع قیاس. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنت کو دین اور شریعت قرار دیتے ہیں. لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ نہیں فرمائی, سرکار نے یہ حکم دیا کہ نہیں دیا. یہ ظاہر سی بات ہے وہ بندہ ہمیں روایت کر رہا ہے کہ یہ بات حضور نے فرمائی ہے, تو صحابہ تو یقیناً عادل ہے, ان کی طرف کذب نہیں ہے, تابعین وہ بھی مضبوط ہیں, لیکن ان کے بعد جس نے بیان کیا اور وہاں سے لے کر جس نے کتاب کے اندر درج کیا, یہ 3-4 واسطے جو بیچ میں آ جاتے ہیں لوگوں کے اس صاحب کتاب تک, پھر وہ کتاب کو درج کرتا ہے اور وہ کتاب دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, لیکن آپ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطہ 5 بھی ہے, 6 بھی ہے, تابعین تک آپ کا واسطہ 3 بھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ قریب کے دور میں تھے تو کبھی آپ 1 واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں, کبھی 2 واسطے سے پہنچتے ہیں. تو دور کا قریب ہونا تو واسطے کم ہونے سے روایت کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو میں صرف یہ اہمیت دلانے کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام ذہبی علیہ رحمت نے ان اماموں کے وہ شاگرد رہے اہل سنت کے اندر, آئے تو آپ 7ویں صدی ہجری میں ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے آج سے 800 سال پرانے, لیکن آپ نے حدیث کو جن جن لوگوں نے روایت کیا اس پر بڑا قیمتی کام کیا. پہلے لوگوں نے بھی کیا لیکن ان کے کام کو آپ نے جمع کیا اور مزید ایک ٹیم بنا کر ایسے اصول ایجاد کیے کہ کوئی غلط بندہ اندر داخل نہ ہو جائے, اور ایسا بندہ جو جھوٹ بولتا ہو, ایسا بندہ جس کا حافظہ خراب ہو, ایسا بندہ جو لکھتا تو کچھ ہو بیان کچھ کرتا ہو, ایسا بندہ تو جوانی میں ایک بات کرتا تھا حضور کے بارے میں, بوڑھا ہو گیا تو اس میں اختلاط کر دیتا ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک طرف کی, اور اس بندے کو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ حضور کی حدیث سنائی ہے, تو اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے, اس کا تقویٰ کیسا ہے, اس کا استاد کون ہے, اس کا شاگرد کون ہے, اس سے حدیث لینے والے کون ہیں, وہ کس سے حدیث لینے والا ہے, اس کے لوگوں سے معاملات کیسے تھے, اس کی خرید و فروخت کیسی تھی, اس کا جاگنا اٹھنا کیسا تھا, یعنی پوری زندگی. یعنی آج کمپیوٹر کو آپ داد دیتے ہیں, اس دور مبارکہ کو آپ دیکھیں کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل کو 12 لاکھ راوی, کتنے, یعنی 12 لاکھ حدیث کو روایت کرنے والے بندے, ان کے باپ کے نام کے ساتھ, ان کے قبیلے کے نام کے ساتھ, ان کے استادوں کے نام کے ساتھ, ان کے شاگردوں کے نام کے ساتھ, جس کو اس نے سندیں بیان کی, اس 12 لاکھ کو آپ ضرب کریں تو یہ کئی لاکھ میں چلا جاتا ہے جو صرف امام احمد بن حنبل اپنے دماغ میں رکھ کر لوگوں کو بیان فرماتے ہیں. یعنی یہ حافظہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان بزرگوں کو عطا فرمایا تھا, اور دین حافظے سے ہی آگے چلا ہے. اس لیے قرآن کو لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا, زبانی حکم دیا. اہل عرب جو تھے وہ حافظے میں بڑے تیز ہوا کرتے تھے. تو آپ یہ ہارڈ ڈسک آپ دیکھ لیجیے, تو آج کی ایجاد ہے, لیکن پرانے دور میں ایسے لوگ موجود. تو امام ذہبی علیہ رحمت نے کئی کتابیں اس میں گویا کہ درج کی ہے, لیکن سب سے بڑی کتاب جو انہوں نے آخر میں یوں سمجھے کہ سب سے معیاری کتاب لکھی, کچھ کتابیں ایسی لکھی کہ جس میں ضعیف اور صحیح راوی دونوں جمع کیا, جس میں کچھ پر جرح تھی یعنی ان پر شکایات تھی, اور کچھ تعدیل تھی جن کو انہوں نے ویریفائی کیا تھا, وہ گڈ مڈ ہو گئے, جیسے میزان الاعتدال ان کی کتاب. لیکن جب ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں گے جس میں سارے وہ راوی لا کر جمع کر دیں کہ واقعی میں ائمہ گزرے ہوں, نیک گزرے ہوں, اور ان کی ذات پر جرح اس معیار پر نہ ہو کہ ان سے حدیث نہ لی جائے, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث کی دنیا کے اندر جیسا ہمارے وہاں کوئی بچہ اگر قرآن حافظ ہو جاتا ہے, کوئی ہمارا دوست قرآن حافظ ہو جاتا ہے, تو قرآن کو زبانی یاد کر لیتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں حافظ قرآن. حدیث شریف کے اندر بھی حافظ کی اصطلاح آتی ہے, حافظ الحدیث. یہ محدثین کو بھی کہا, جیسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے. حافظ قرآن یہ باتیں اس لیے کہ تاکہ ہمارے علمی پوائنٹس یاد رہیں, تاکہ آگے تحقیق کرنے کے لیے ہمیں یہ باتیں معیار بنے. قرآن کریم جو زبانی یاد کر لیتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں حافظ قرآن. اسی طرح حدیث کی دنیا میں حافظ الحدیث کا بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ہوتا ہے جسے 1 لاکھ حدیث سند کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے, انہیں حافظ کہا جاتا ہے, حافظ الحدیث. یہ لفظ یہ خود بتا دیتا ہے کہ اس بندے کے پاس ذخیرہ حدیث کے اندر روات کے اعتبار سے 1 لاکھ حدیث. 1 لاکھ حدیث سے مراد, پھر میں ادھر کنفیوژن پیدا نہ ہو اور کوئی نیٹ کے اوپر انکار حدیث والا شور نہ مچائے, تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں مثلا دیکھیں انما الاعمال بالنیات, یہ ایک حدیث ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بیان کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں, تو جتنے بڑھیں گے اتنی حدیث قرار دی جائے گی. انما الاعمال بالنیات کو ایک آدمی بیان کرے تو ایک حدیث, دوسرا آدمی بیان, تو اس کی تعداد جب بڑھتی چلی جائے گی راوی کو, تو اس کو کہا جائے گا یہ متن ٹکس کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی ہے, چین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو لہٰذا جب اس کے افراد بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر تعداد کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ 1 لاکھ حدیث ہو گئی, 2 لاکھ حدیث ہو گئی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اگر آپ منٹس بھی نکالیں تو اتنی بات کیسے جمع ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ 12 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی یا 17 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی. تو ہم نے کہا سمجھنے کی کوشش کریں, جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ دیوانے پاگل تو نہیں,
اگر وہ آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ بھی اہل علم ہے، تو آپ سوچیں تو صحیح وہ کس زاویے سے بات کر رہے ہیں. تو جہاں پر کثرت حدیث کی بات آتی ہے وہ راوی کے اعتبار سے آتی ہے. رہا متن حدیث جس سے شریعت جاری ہوئی ہے وہ 3500 سے 4500 کے درمیان متن ہے، ٹیکس ہے اس کی. اب وہی چیزیں راوی کے اعتبار سے بڑھتی چلے جاتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مقرر حدیثیں امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کے اندر تقریباً 7500 حدیثوں کو جمع کیا. 16 سال کے اندر آپ نے 7 سے 7500 حدیثوں کو جمع کی، جس میں غیر مقرر حدیثیں 4000 کے قریب ہیں. مقرر غیر حدیث سے کیا مراد؟ مثلا ایک بندہ حدیث بیان کر رہا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ آپ نے درج کر دی. پھر دوسرا ایک عظیم عالم وہی حدیث بیان کر رہا ہے تو آپ نے درج کی. تو اب دیکھیں متن دونوں کا ایک ہے تو یہ مقرر ہو گئی، لیکن یہ 2 حدیث کیوں کہلائی کہ ایک امام نے بیان کی، دوسرا دوسرے امام نے. اب یہ مقرر سے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس حدیث کا درجہ بڑھ گیا کہ اس کو ایک بندہ نہیں بیان کر رہا بلکہ دوسرا اہل علم بھی بیان کر رہا، تیسرا اہل علم بھی بیان کر رہا ہے. تو جب امت کا اتنا بڑا کثرت طبقہ اس کو بیان کر رہا ہے تو یہ پھر بہت ضروری بات ہے، اور جب اس کے راوی بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس روایت کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک شعبہ ہے. جو میں نے 12 لاکھ کا جملہ میرے زبان سے نکل گیا اور ہمارے اسکول اور کالج کے بچے بیٹھے ہیں تو ان کو کوئی کنفیوز نہ کرے اور یہ بات نہ آئے کہ جناب یہ آپ نے 12 لاکھ کیسے کہہ دیا. تو یہ مراد اس سے. تو اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر آنا چاہ رہا ہوں امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ایک اور شخصیت کے حوالے سے جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تاکہ صرف اس شعبے سے ہمیں ہیلو ہائے ہو جائے، واقفیت ہو جائے، اور ہم بات اور واقعات سننے کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی باتیں بھی سمجھ لیں جو ایک محقق اور اسلام کے ایک بہت بڑے ریسرچر کو معلوم ہوتی ہے جب وہ ریسرچ کرتا ہے، تاکہ یہ علم ہمارے پاس جتنا زاویہ اور اس کے شرائط، اس کے قوانین، ان کے پرنسپلز ہمیں معلوم ہونا شروع ہوں گے تو کوئی بندہ نہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، نہ ہم آنکھ بند کر کے کسی روایت کو لے سکتے ہیں جب یہ پیمانے ہمارے سامنے واضح ہو جائے. تو اس حوالے سے یہ بات میں تدریسی انداز میں، تعلیمی انداز میں اپنے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو امام ذہبی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ پھر آپ ایک کتاب ایسی لکھ دیں جس میں سارے حفاظ کو لے آئیں، اور جو حدیث کے بڑے ائمہ. تو پھر آپ نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، اور اس کو آپ نے 12 سے 15 طبقوں میں یعنی عنوان میں کہ جو جتنا بڑا تھا اس کو ایسا درجہ وائز آپ نے لیا. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن اس کتاب کے اندر یعنی تذکرۃ الحفاظ میں آپ نے کیا یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو آپ نے طبقہ اولا کے اندر لیا. امام زین العابدین ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا سب سے بڑا چراغ ہے، اور آگے حسینی سادات آپ ہی سے چلیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے باب علم حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان آپ کو وافر عطا فرمایا. آپ اتنے بڑے محدث تھے اور حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے کہ حدیث کی دنیا کے اندر اہل سنت کے نزدیک حضرت امام بخاری کے دادا استادوں میں شہاب زہری کا نام آتا ہے. شہاب زہری تابعی بھی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ پر ان کا نام آتا ہے. شہاب زہری خود ان کے تلمیذ میں سے، ان سے حدیثیں لینے والوں میں سے، ان کے فرامین کو بیان کرنے والوں میں. تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے ائمہ اور بڑے دیندار لوگ اور بڑے علماء جب کسی کو اپنا استاد یا عالم کہیں تو اس کی منقبت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ نے حسن و مقام کے ساتھ ساتھ صبر کا بھی درجہ عطا فرمایا. قرآن کریم کے اندر صابرین کا ذکر موجود ہے، والکاظمین الغیظ، کہ اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ ان میں یہ جرت اور اللہ پر یقین اتنا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کی بجائے وہ غصے کو پی جاتے ہیں. کاظم بمعنی پی جانے والا، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی اتنا ان میں برداشت آتا ہے یقین کی وجہ سے، کیونکہ انہیں اللہ سے یہ اجر لینے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ بچکانہ آدمی ان کے سامنے اگر کوئی حرکت بھی کرے تو ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے بندے میں اتنا صبر آتا ہے. ہم میں جتنا صبر آئے گا اس سے پتہ چلے گا ہمارا ایمان کتنا، ایمان یقین پر ہے. یعنی اللہ رب العالمین سے اجر لینا برداشت کے عوض، شکر کے عوض، اور اللہ اس پر ہمیں نعمت عطا فرمائے گا. تو یہ لینا اور اللہ سے ریلیشن اور رابطہ جتنا یقین ہوگا تو پھر ہم بچکانہ حرکتوں سے، جواب دینے کی باتوں سے جو ذات سے متعلق ہے اس سے ہم کٹتے چلے جائیں. تو بندہ جتنا صابر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ مومن ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا صابرین کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ یقین کا نتیجہ. صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا. آپ کسی چیز سے رکتے کب ہیں؟ جب اس سے آپ کو بینیفٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے نفع ملے گا تو آپ ادھر رکے رہتے ہیں. جب مجھے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز نقصان دے گی تو ہم اس سے رکے رہتے ہیں. تو رکنا خود سے نہیں آتا، رکنا اس چیز پر یقین کے نتیجے کے طور پر آتا ہے. تو جسے اللہ پر یقین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ ذرے برابر نیکی کا اجر بھی دے گا،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور ذرے برابر برائی کو پکڑے گا بھی. تو لہذا جس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گرفت اور نعمت پر یقین ہوگا تو وہ غلط کام سے رکے گا اور نیکی کے اوپر رکھا رہے گا. تو لہذا صبر کی کیفیت کا پیدا ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ اپنے آپ کو بالکل اس بات کی طرف لا سکتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہ ہم دین پر استقامت پر ہیں، تو اس ہمارا ایمان کتنا ہے یہ ہم صبر کے زاویے کو دیکھ سکتے ہیں. کہ گناہ کا کام جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم فوراً اس پر لپک جاتے ہیں، اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا اللہ کی طرف رکے رہتے ہیں. یہ میں اور آپ خود اس پیمانے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے. اگر ہم فوراً گناہ کی کام کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہے، کیونکہ ایک جھونکا لگے گا اور ایمان گیا. اور اگر یقیناً اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ گناہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، الیاذ باللہ نافرمانی بدعقیدگی ہمارے سامنے ہو، ہم پورا کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر. ایسی اگر ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہوتے، ان کے ساتھ جڑتے نہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کی بولی نہیں بولتے، اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق نہیں قائم کرتے، اپنے آپ کو روکتے کہ نہیں اللہ کو یہ پسند نہیں، دین کو یہ پسند نہیں، تو جتنے زور سے ہم روکتے رہے اتنا ہی ہمارا ایمان زوراور ہے. تو اس کا معائنہ میں اور آپ روزمرہ کر سکتے. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جو ہے، اللہ کے جو نیک بندے وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت امام جعفر، حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کے پڑپوتے موسیٰ کاظم ہیں رضی اللہ، جنہوں نے ہارون رشید کی شرارت کو پی لیا اور کچھ نہیں کہا، ایک اشارہ کرتے لوگ ہارون رشید کی خلافت کو اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن آپ نے اس ظلم و ستم کو برداشت کیا جس وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے. موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، بغداد معلیٰ میں آپ تشریف فرما ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کاظم تو آپ کے پوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین سے انہوں نے یہ ہدایت لی، اور آپ نے اپنے والد حضرت امام حسین سے کربلا میں یہ ہدایت لی، اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیا. ایک دفعہ آپ وضو کر رہے تھے تو باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی. اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. باندی آپ کو، اس سے ہمارے کو ٹپس پتہ چلے. باندی آپ کو کمزور، ظاہر سی بات ہے غلام ہے وہ کمزور ہے، اور ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم سخت آدمی کو دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر حاجی صاحب اور بزرگ کہتے ہیں. حاجی صاحب کہنا منع نہیں ہے، عزت کا لفظ ہے، لیکن دیکھا جائے کہ یہ لفظ ظالم آدمی کو نہیں کہا جاتا، یہ اچھی باتیں اچھوں کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا یہ معیار بن گیا کیونکہ ہم ہوس کی طرف آ گئے ہیں. سخت آدمی کو دیکھ کر ہم فوراً ہاتھ جھکاتے ہیں، غریب کو روڑوں پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. مومن کا طریقہ دیکھیں، باندی عورت ذات تھی اور لونڈی تھی. لونڈی تو غلام ہوتی ہے، ظاہر سی بات سب سے کمزور اس زمانے میں طبقہ تھا. حضرت سرکار امام زین العابدین وضو فرما رہے تھے، اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور برتن آپ کے سر پر لگا، اور بڑے بھاری برکم تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ تانبے کا بنا ہوا تھا اس میں پانی، وہ آپ کے سر پر لگا تو وہ ڈر گئی کہ یہ تو میں نے بہت غلط کام کر دیا، اور وہ میرے آقا ہیں، اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے غلاموں کے ساتھ ان کی تو کھالیں ادڑی جاتی تھی. تو وہ بھی تو ظاہر سی بات امام زین العابدین کی باندھی تھی. اس نے فوراً یاد پڑی والکاظمین الغیظ، فرما قزم تو میں نے غصہ پی لیا. اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے محبوب بندے تو غصہ پیتے ہیں. آپ نے سر مبارک کو اٹھایا نہیں، جیسی وہ لگا برتن آپ کے سر پر تو اس باندھی نے ڈر کر آپ کو راضی کرنے کے لیے اس آیت یاد دلائی. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے جو ہیں وہ غصہ پیتے ہیں. تو آپ نے سر مبارک کو نیچے رکھ کر فرمایا قزم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اچھا غصے کو تو پی لیا، لیکن دل سے آپ ناراض ہوں گے تو فوراً اس نے آگے کا جملہ پڑھا والعافین عن الناس. آئے ہائے، اور اللہ کے نیک بندے غصے کو پیتے بھی ہیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا میں نے عفا اللہ، میں نے تو یہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین جو ہے نیکی میں کثرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. تو گویا کہ اس آیت کی ترتیب نے ہمیں اخلاق اور حسن ضبط کو سکھایا ہے. اور میں بات کو ختم کرتے ہوئے، امام زین العابدین امام باقر کے والد ہیں، جن کا بیٹا امام باقر ہو، اور جن کا پوتا امام جعفر صادق ہو، اور جن کا پڑ پوتا حضرت سرکار موسیٰ کاظم ہو، اور جن کے پڑ پوتے حضرت امام علی رضا ہو. تو امام زین العابدین، ابھی تو صرف ان کے مزاج کو سمجھانے کے لیے ہم نے چند باتیں کی ہے. یہ تو رات گزر جائے، اتنی عظیم ہستی ہے، لیکن اس کو پڑھیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا ان ہستیوں کو پڑھیں، اس سے اسلام کی محبت آپ کے دل کے اندر آئے گی. اور یہی 20 محرم الحرام حضرت بلال حبشی کا بھی عرس ہے.
تو یہ آخری بات، حضرت بلال حبشی، آپ اپنے گھر میں فاتحہ شریف کا ضرور اہتمام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، پانی کھجور جو بھی لے کر، اور کتاب کھول کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے فضائل کتابوں میں ہے، آپ پڑھ کر سنائیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، ان کی روح اقدس کو کہیں اللہ ان کی بارگاہ میں پہنچا، اس سے ایک تبلیغ بھی ہو جائے گی، بچوں کو مقام بھی پتہ چلے گا کہ میرا باپ جس کا احترام کرتا ہے وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی، اور ان ہستیوں کی محبت کے ذریعے ہمارے بچوں کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اور ہمارا بھی ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ ان کے قدموں کے صدقے ہماری آخرت کو درست فرمائے، اور اس مجمع کی اللہ مغفرت فرمائے، تمام امت کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے سخت دلوں کو اللہ سرکار سید السجاد امام زین العابدین کے اس عالی صبر اور کربلا والوں کے صدقے اللہ رب العالمین نرم فرمائے۔